انویسٹیگیٹو رپورٹر برگمین نے اپنی ایک کتاب رائز اینڈ کل فرسٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل 1982 میں اس جہاز کو مار گرانا چاہتا تھا جس میں یاسر عرفات سفر کر رہے تھے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع ایریل شیرون اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل رافیل ایٹن نے یاسر عرفات کو اس وقت قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جب مناہم بیگن وزیر اعظم تھے۔ اس وقت کے فضائیہ کے سربراہ ڈیوڈ ایوری کو اس آپریشن کے بارے میں تحفظات تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر جہاز میں عرفات نہ ہوئے تو سویلین جہاز گرانا جنگی جرائم کے زمرے میں آئے گا۔ تاہم شیرون اور ایٹن اپنے مطالبے پر اڑے رہے اور وعدہ کیا کہ اس حوالے سے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے نتائج اور قانونی ذمہ داریاں قبول کریں گے۔ 22 اکتوبر 1982 کو موساد کو PLO کے 2 مخبروں سے معلومات ملی کہ یاسر عرفات اگلے روز نجی طیارے سے ایتھنز سے قاہرہ جائیں گے۔ 2 موساد ایجنٹوں کو ایتھنز ایئرپورٹ بھیجا گیا کہ وہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یاسر عرفات جہاز پر سوار ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کے 2 F-15 طیاروں نے اڑان بھری، لیکن اس وقت بھی فضائیہ کے سربراہ کو اس اطلاع پر شک تھا۔ تاہم موساد اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ جہاز پر سوار ہونے والا شخص یاسر عرفات ہی تھا۔ جس وقت F-15 طیارے اس نجی جہاز کی جانب جا رہے تھے، اس وقت فضائیہ کے سربراہ ایوری نے مزید اقدامات لیے، اس بات کی تصدیق کی کہ یاسر عرفات جہاز پر سوار ہیں یا نہیں۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں غلط شخص کو ہلاک نہ کر دیا جائے۔ انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ اور موساد سے بصری شناخت مانگی۔ F-15 طیاروں کو اڑان بھرے اور جہاز کو مار گرانے کے حکم کے انتظار میں 25 منٹ ہو چکے تھے جب ایئر فورس کمانڈر کو فون آیا کہ یاسر عرفات اس دن ایتھنز میں تھے ہی نہیں۔ تقریباً 30 منٹ بعد موساد اور ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے ذرائع نے ایوری کو مطلع کیا کہ نجی جہاز پر سوار شخص یاسر عرفات کا چھوٹا بھائی فتحی عرفات ہے۔ فتحی عرفات بچوں کے ڈاکٹر تھے اور فلسطینی ریڈ کریسنٹ کے بانی، اور وہ اس جہاز پر 30 زخمی فلسطینی بچوں کو علاج کے بعد قاہرہ لے جا رہے تھے۔ یہ 30 بچے لبنان جنگ میں صبرا اور شاتیلا کیمپوں میں قتل عام میں زخمی ہوئے تھے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یاسر عرفات اپنے ساتھ خالی پستول کیوں رکھتے تھے۔ بھارت کے سابق سفارتکار اور اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل گریہان کو ان سے کئی بار ملنے کا موقع ملا۔ یہ بتاتے ہیں کہ عرفات ہمیشہ اپنی کمر میں پستول لٹکا کر چلتے تھے۔ جب وہ پہلی بار اقوام متحدہ میں تقریر کرنے گئے تو ان سے کہا گیا کہ آڈیٹوریم میں ہتھیار لے جانے کی ممانعت ہے۔ سمجھوتہ اس بات پر ہوا کہ وہ اپنی ہاکی وردی پر پستول کا ہولسٹر تو لگائے رہیں گے، لیکن اس میں پستول نہیں ہوگی۔ بھارت کے مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر سیتا رام یچوری کو بھی ان سے کئی بار ملنے کا موقع ملا تھا۔ یچوری بتاتے ہیں کہ عرفات کو بھی فیدل کاسترو کی طرح زور سے گلے لگانے کی عادت تھی۔ ایک بار قاہرہ میں جب وہ مجھ سے گلے ملے تو میرے پاس ان کی کمر پر بندی پستول کو نکال لینے کا بہت اچھا موقع تھا۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ آپ ہوشیار کیوں نہیں رہتے، کوئی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، ایک راز کی بات بتاؤں، اس پستول میں کوئی گولی نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ پستول کیوں رکھتے ہیں؟ اس پر عرفات نے کہا کہ کیونکہ میرے پاس پستول ہے۔ کئی لوگ جو مجھ پر گولی چلانا چاہتے ہیں وہ ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ ان سے جب بھی ان کی شادی کے متعلق پوچھا جاتا تو یہ کہتے کہ میری شادی فلسطین سے ہو گئی ہے۔ بلاخر عرفات نے 1990 میں 61 سال کی عمر میں شادی کی، جبکہ اس وقت ان کی بیوی سوہا کی عمر صرف 27 سال تھی۔ ان کے ہاں ایک بچی زہوا پیدا ہوئی۔ فلسطین کے اس عظیم مجاہد کی ساری زندگی ہی پراسراریت میں گزری، وہیں ان کی موت بھی اب تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ پیرس کے ایک ہسپتال میں زیر علاج یاسر عرفات 11 نومبر 2004 کو نامعلوم بیماری کے باعث 75 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے اور ان کی موت کو مشکوک قرار دیا گیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے یاسر عرفات کی موت کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا گیا تھا۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن نے سنہ 2012 میں اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ پیرس کے اسپتال میں یاسر عرفات کے زیر استعمال برتنوں میں پولونیم 210 زہر کے اثرات پائے گئے ہیں، اور فرانسیسی حکام نے زہر آلودہ برتن فلسطینی رہنما کی بیوہ کے حوالے کیے تھے۔ فرانس نے سنہ 2012 میں یاسر عرفات کی بیوہ کی درخواست پر انکوائری کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد فرانسیسی، سوئس اور روسی فورنزک ماہرین نے رام اللہ میں یاسر عرفات کی قبر کشائی کی تھی۔ یاسر عرفات کی موت کے وقت خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ ان کی موت قدرتی نہیں تھی، اور کئی لوگوں نے اسرائیل پر الزام لگایا تھا کہ اسرائیل نے رام اللہ میں قید عرفات کے برتنوں میں زہر ملایا ہے، جس کے سبب ان کی موت واقع ہوئی۔
اسرائیل نے یاسر عرفات کو ہلاک کرنے کے الزامات کی ہمیشہ تردید کی ہے۔ اسرائیل کا موقف رہا ہے کہ 75 سالہ عرفات نے غیر صحت مندانہ طرز زندگی اپنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔